میں مشکور ہوں رخسانہ سینیٹر رخسانہ زبیری کی کہ انہوں نے یہ کیس سامنے لایا، اور آئے دن اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کیسز آ رہے ہیں خواتین کے خلاف حتک اور ہراسمنٹ کے. تو یہ اچھا کیا آپ نے رولنگ بھی دی. اور فرمر میں آپ کو آپ کی توجہ ایک بات پر مبذول کرنا چاہتی تھی، مشاہد اللہ صاحب کا اٹینشن. چلیے چیئرمین صاحب، میں نے کالنگ اٹینشن ڈالا ہے اور کافی کالنگ اٹینشن ڈالے ہوئے ہیں جو نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا سیکریٹریٹ مصروف ہوگا، لیکن یہ ایک بہت اہمیت کا متحمل مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں پچھلے 2-3 ہفتے سے بلکہ مہینے سے خبر آ رہی ہے ہر طرف سے کہ اہل تشیع نوجوان اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی ٹارگٹ کیمپین، ٹارگٹ کلنگ کی کیمپین اور تشدد کی کیمپین ہوا پکڑ چکی ہے. یہ بڑی اسلام آباد میں بھی کل مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے، منسٹر شاید اس پر کوئی روشنی ڈال سکیں. کوئی بینک کے اہلکار کا بھی ویڈیو وائرل ہوا ہے رات کو. مشاہد اللہ، یہ اہم مسئلہ ہے، وانٹ یور سپورٹ ان اٹ. تو اس میں یہ رات کو یہ بہت ہی وائٹل ایشو ہے، اور اس کو رات شہر رحمان ہی ہے جس نے مشاہد اللہ صاحب کو کہا خاموش رہے. بھائی میرے بھائی ہیں، میں ان سے جو جی بتائیں ابھی اس کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے بات گزارش ہے کہ چیئرمین صاحب چھوٹے بھائی بن گئے ماشاءاللہ. پھر سے میں شروع کروں گی راجہ صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، 20 ٹارگٹ کلنگز کی خبر آئی ہے. صداقت اگر منسٹر کریں تو یہ شیعہ مسلک سے، اور جو اہل تشیع نوجوان ہیں کیمپسز میں، بینکس میں. کل رات کو بھی کہ اسلام آباد میں بھی ایسی کسی بینک آفیشل کو ان کے مذہب پہ مسلک کے بنیاد پر انتہا پسندوں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا، اور اس حوالے سے کوئی ہم نے بات نہیں کی. کالنگ اٹینشن میرا اسی پہ تھا. اور پاکستان میں انتہا پسندی کی جو روش ہے یہ بہت خطرناک ہے. چیئرمین صاحب پہلے بھی ہم اس کا مقابلہ کر چکے ہیں. انسداد دہشت گردی میں بھی نیشنل ایکشن پلان اس کے حوالے سے بنا. تو اگر پاکستان کو معتدل جمہوری معاشرہ بننا ہے یہ تو طے ہے، اور ہماری ساری جماعتیں اس میں میں سمجھتی ہوں مشترکہ اس میں حامی بھر چکی ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کہ ہم اس طرح کی انتہا پسندی معاشرے میں نہیں پنپنے دینا چاہتے. اور یہ عدم برداشت کی جو کیفیت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سڑکوں پر، کالعدم تنظیموں کا شور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. شیعہ قاتل، شیعہ کافر، یہ روز ہم سن رہے ہیں. شیعہ کافر، دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے. کالعدم تنظیمیں بھی اس کو ہر شہر میں ریلیز کر رہی ہیں. یہ میں کسی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی حساس اور خطرناک معاملہ ہے. پاکستان نے بڑی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کو تو ختم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جو اطلاعیں آ رہی ہیں ہمیں وہ یہ ہے کہ ہماری اس میں اقلیتوں کو بھی بہت خوف و ہراس کا ایک ماحول پنپ چکا ہے. اس کے حوالے سے حکومت کو کھڑے ہو کے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہوگا. پہلے تقریر ختم کر لیں پھر پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہوگا، اور سب کو وزاداری اور ایک اعتدال کے ماحول میں جمہوریت پسندی اور پروگریسو پالیٹکس کے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول و فعل تھا، اور ان کی مشہور تقریر تھی جو ہم 11 اگست کو دہراتے ہیں کہ اس پاکستان کی ریاست میں ہر مذہب کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ان کو اپنے گرجے میں جانا، اپنی مسجد میں جانا، خیر مسجد میں تو مسلمان جاتے ہیں، جہاں جانا، ٹیمپل اور چرچ میں ان کو کوئی گردوارہ جائیں، چرچ جائیں، ٹیمپل جائیں، یہ ان کا حق ہوگا. وہ ریاستی شہری ہیں. نہیں، مجھے پلیز، یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم یہ کافی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے ہم نے دہشت گردی بند کر دی. دہشت گردی جب ختم ہوتی ہے اور انتہا پسندی بندوق اٹھا کے لوگوں پہ مسلط کی جاتی ہے
इन निहत्ते लोगों पर मुसल्लत की जाती है, तो पाकिस्तान की शहरियत भी, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, इसकी आइडेंटिटी, इससे बहुत, मैं समझती हूँ, डैमेज होती है। हम एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम मुल्क हैं और जदीद मुस्लिम ममालिक में, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और फ़ेल और हदीस देख लें, वो माइनॉरिटीज़ को जगह देते थे और शिया मुसलमान है जी। और पाकिस्तान की रियासत में हर मुसलमान, हर शहरी, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, तहफ़्फ़ुज़ का और शहरियत के हर हक का बिल्कुल हकदार है। ये आइन हमारा बिल्कुल इसकी जमानत देता है। हमें इसके आगे जाके ये इस डेंजरस, खतरनाक ट्रेंड को काबू करना होगा। हम सब साथ बैठ के करें। बेशक ये नेशनल एक्शन प्लान का भी हिस्सा है, वो कहाँ गया, किधर गया, अब आप उस पर खामोशी तो नहीं इख्तियार कर सकते, चाहे वो किस शहर में हो। हमारे शहरों में, हमारे देहातों में ये आग की तरह फैल रही है बात। और ये क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है? अगर हमसे कोई कहे कि दूसरे ममालिक से इसमें तीली लगाई जा रही है, जो भी है ये तशवीश का मुतहम्मिल है और एक्शन का फौरी इस वक्त, एक्शन की फौरन इस वक्त जरूरत है। हम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं कि वो एक तो खातून के साथ मोटरवे पे हुआ और उसके बाद आए दिन आज भी भावलपुर में किसी लड़की को इसी तरह रेप करके उसने अपने आप को जहर खा के वो कर ली, क्योंकि उसका FIR नहीं रजिस्टर हो रहा था। इसको मजलूम को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। और ये जो इस वक्त रविश है टेररिज्म और मिलिटेंसी के हवाले से, कलअदम तंजीमों को भी हमने सीधा सादा मैसेज देना होगा। और ये मुझे पता है हम सब टारगेट बन जाते हैं, लेकिन फायदा क्या इस तरह के हम ओहदे रखें और सेनेटर्स बने और MNAs बने और मजलूम की बात ना कर सकें, चाहे हम भी टारगेट बने, लेकिन ये जरूरी है। तो खास तौर से अहले तशी के साथ एक खास आजकल लहर दौड़ी हुई है खतरे की। और कल भी एडवाइजरी आई थी कि इस्लामाबाद में ये हिस्से बंद हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा है। मेरे पास भी आई थी, मैं तो खैर मैंने अपने कुछ दोस्तों को भेजी कि आप लोग तहफ़्फ़ुज़ करें। उनका सवाल था कि आप लोग हमारे लिए क्या आवाज उठा रहे हैं, रियासत और हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है। तो मैं गुजारिश करूंगी मिनिस्टर से कि ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट दें। नेशनल एक्शन प्लान का ये हिस्सा था, कहाँ गया वो? और पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, इसको यकीनी बनाएं और इसको एड्रेस करें कि ये क्यों हो रहा है एकदम से। सेनेटर मिर्जा अफरीदी प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब।